نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انسانی طبیعت اور مزاج میں یہ چیز ہے کہ وہ چاہتا ہے میری حوصلہ افزائی کی جائے۔ فی زمانہ چونکہ سوچیں بدل گئی ہیں، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہر طریقے کے ساتھ حوصلہ شکنی کی جائے۔ اگر کوئی بڑی عمر کا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عورت ہے، ہر ایک طبی لحاظ سے انسان ہے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سے بنایا ہے۔ ہر ایک کے مزاج کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ میری حوصلہ افزائی کی جائے۔ خاص طور پر یہ چھوٹے بچے ہیں، تعلیم کے سلسلے میں، دیگر معاملات میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بچوں کو یہ کہنا او یار تو ککھ بھی نہیں ہے، تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تیرے کو سبق یاد ہی نہیں ہونا، تو بالکل نہیں یاد کرنا، تیرا ذہن ہی انج ہے، جو جہان کے اس کے اوپر منفی ان کے اوپر باتیں اس کے اوپر لگا دیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی ذہن بہت بڑا رکھنے والا بھی ہو تو وہ بچہ کبھی آگے نہیں بڑھے گا۔ اگر بچہ کمزور ہے اس کو آپ تھپڑی دیں، کوئی بات نہیں، آپ خوب محنت کریں، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ آگے بڑھیں گے، آپ کی یادداشت ٹھیک ہوگی، آپ اچھے نمبر لیں گے۔ تجربہ یہ، میں چونکہ ٹیچنگ لائن کا ہوں نا، ہمارا تجربہ یہ ہے، کمزور بچے بھی اس حوصلہ افزائی کے ساتھ الحمدللہ ہم نے ان کو دیکھا اچھی پوزیشن لیتے ہوئے۔ میں جو اس وقت بات کرنا چاہتا ہوں، ہماری بہنیں بیٹیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کیا، ہمارا کوئی قرآن میں تذکرہ ہی نہیں ہے، جہاں آتا ہے مردوں کا تذکرہ آتا ہے اور ہمیں کبھی کسی جگہ پر تذکرہ کر دیا، مطلب چوری کا تذکرہ ہے، السارق والسارقۃ، مرد چوری کرے یا عورت چوری کرے، الزانیۃ والزانی، مرد بدکاری کرے یا عورت بدکاری کرے۔ اس طرح چند جگہوں پر، اور وہ بھی کوئی بڑی اچھی جگہ نہیں ہے جہاں پر ہمارا تذکرہ ہے، وگرنہ اکثر جگہوں پر خطاب مردوں کو ہے اور عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے عورتوں کے اس بات کے اوپر ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ آج 22واں پارہ پڑھا گیا، اس کا دوسرا رکوع اور اس کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر عورتوں کا 10 مرتبہ تذکرہ کیا۔ کتنی مرتبہ؟ ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ 10 ہو گئے جی۔ اللہ کی ذات نے 10 دفعہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا تذکرہ کر کے سورۃ احزاب کے 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت کے اندر اللہ نے ان کا ان المسلمین والمسلمان مرد عورتیں، مسلمان مومن مرد مومن عورتیں، والقانتین عبادت گزار مرد عبادت گزار عورتیں، روزے دار مرد روزے دار عورتیں، نماز پڑھنے والے مرد نماز پڑھنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد صدقہ کرنے والی عورتیں، عاجزی اور خشوع کرنے والے مرد عاجزی اور خشوع کرنے والی، اللہ کو یاد کرنے والے مرد اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں۔ اور یہ اللہ کی ذات نے ان کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ جن کی اللہ تعالیٰ حوصلہ افزائی کرے، ہم نے ان کی حوصلہ شکنی کرنی ہے۔ کی تو افطاری کر دیتی سی، کی کہنے ہیں سی، کی تو افطاری بنا دیتی سی، کی تو سحری اگے کر لینی۔ خدا سے ڈرو اور خوف کرو۔ ہمارے استاد مولانا تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ایک واقعہ سنایا۔ ان کے پیر و مرشد ہیں مرحوم ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی، بہت اللہ والے آدمی تھے۔ ان کے مرید تھے، بیوی بھی اور ان کا خامد بھی۔ مرید کا مطلب یہ ہوتا ہے دینی رہنمائی لینا۔ عورت اپنے خامد کے وساطت سے مسائل پوچھے گی، اپنے معاملات دینی حل کرنا چاہے گی، یہ مطلب ہے پیری اور مریدی کا۔ تو دعوت ہوئی تو حضرت نے دعوت کھانے کے بعد کہا بہت مزہ آیا،
بڑی محنت سے کھانا تیار ہوا ہے، اور بہت نگرانی کے اندر بڑا لذیذ کھانا جو ہے وہ تیار ہوا ہے۔ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے، گفتگو مردوں کی ہو تو وہ سنتی بھی ہیں کہ پھر جب پیر ہو بزرگ ہو تو وہ کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ عورت جو ہے وہ اندر سے چیخ مار کر بول گئی۔ حضرت نے پوچھا کیا بات ہے، پتہ کرو، کو پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا میں 20 سال سے اس کے ساتھ ہوں، ہاں جی، آج تک ایک دن اس آدمی نے 2 لفظ بھی میرے لیے حوصلہ افزائی کے نہیں بولے ہیں کہ آپ نے بڑی محنت کے ساتھ کھانا تیار کیا ہے، آپ نے بڑا عمدہ کھانا تیار کیا ہے۔ زمانہ بدل گیا، ہر چیز کا جو منفی پہلو ہے وہ حوصلہ افزائی کرنا، شاباش دینا، اور اس کو اس کے اوپر یعنی اس کو کہنا کہ تم بڑی عمدہ، بڑا اچھا کھانا ہے، یہ تو ہمارے رجسٹر سے کٹ گیا ہے۔ ایک آدمی کہنے لگا حضرت سے کہ حضرت جی الحمدللہ مجھے نماز میں احسان حاضر ہو گیا، مجھے نماز میں احسان مل گیا ہے۔ احسان ایک عبادت کا درجہ ہے۔ بندہ نماز پڑھتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے یہ سمجھے کہ میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اپنی آنکھوں سے اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو جس طرح نماز پڑھے گا اپنے تصور میں یہ سوچ کر اس طرح نماز پڑھے تو اس کو کہا جاتا ہے احسان۔ یا یہ سمجھے کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کہا مجھے نماز میں احسان کا درجہ حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت نے پوچھا جب گھر ہوتے ہو تو اس وقت بھی احسان کا درجہ حاصل ہے؟ یعنی کیا مطلب؟ گھر کے اندر جو معاملات ہیں بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، یہ چیز کبھی ذہن میں آئی کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اسی کہنے نا جی کا بار کم کاج کر دے رہے، ایک ہی کر دی رہی کار۔ یہ جو چھوٹے بچے جو ان کی حفاظت، ان کا سلسلہ کبھی گھر میں رہ کر دیکھو۔ میرے ایک دوست ہیں بڑے مطلب کہ حساب و کتاب کے بڑے پکے، وہ پتہ نہیں 10 باری گل سوچ دینے تے پھر اس کے بعد لکھ دینے تے پھر اس کے بعد حساب کتاب اتنا زیادہ جمیں کوئی بندے وقت گزرن تو بعد تک سوچتے رہتے نہ انہیں چونا تھا نہ ہے۔ ایک دن ہم بیٹھے تھے تو سوچنے لگے فلاں کس وقت سوچتا ہے، کسی نے کہا کام سے پہلے سوچتا ہے، کسی نے کہا کام اوپر آ جائے تو سوچتا ہے، کہتے ہیں کام گزر جائے تو سوچتا ہے۔ وہ آدمی اتنا سوچنے والا آدمی ہے۔ اس نے حساب بنا کر مجھے دیا لینے دینے کا، تو اس میں بڑا فرق تھا، حساب غلط تھا۔ میں کہا بٹھی صاحب تسی کہندے ہو گھر جا کے کہ تو کر دی کہ رہی۔ اس دن بچے انہوں نے 2 آئے سن اندر دفترے سے، تو ہر چیز دے وچ انگلیاں مارتے سن، چھوٹے بچے۔ تسی گھر جا کے لڑتے ہو اور انہوں کہندے ہو کہ تو کی کر دی رہی ہیں، پتہ جو انہیں کہڑے شیراں نوں اندر ڈکیا ہوندا ہے تے انہاں دی حفاظت کر دی۔ تسی دیکھو کہ اتنا صاحب جیسا سیدھا جیسا صاحب ہے تے انہیں تسی کیئرفل آدمی ہو، اور کتنی وڈی تسی غلطوڑ کیتا ہے، غلطی نہیں غلطوڑ کیتا ہے۔ اس لیے یہ بہنیں بیٹی ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو، اور ان کو کھانے پر، افطاری اور سحری پر ان کے لیے دعا کرو، اور ان کو شاباش دیا کرو۔ گھروں میں جھگڑا نہ کرا کرو، احسان سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں۔ احسان جس طرح نماز کے اندر ہے، احسان دکان کے اندر بھی، گھر کے اندر بھی، فیکٹری کے اندر بھی، ہر جگہ پر جس شعبے کے ساتھ انسان تعلق رکھتا ہے یہ سمجھ لے کہ میں اپنے اللہ کے سامنے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ افزائی فرمائی تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ حوصلہ شکنی ہے، حوصلہ افزائی ہم بھی حوصلہ افزائی کریں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، پاکستان کو، عالم اسلام کو اللہ ظالموں کے چنگر سے، اللہ ان واشیوں سے، ان درندوں سے، دجالوں سے اللہ حفاظت فرما لے، دعائیں قبول فرما، جنگوں کا اللہ خاتمہ کر دے، والدین بہن بھائی فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔